گزشتہ اتوار کو اس آیت مبارک پر بات ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ لوگ اعتراضات کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے اپنے نظریے پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا ہے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، اور اللہ نے اشارہ کر دیا کہ جو دین والوں کی مخالفت کرتے ہیں یہ بے وقوف ہیں، جو دین کی مخالفت کرنے پہ اتر آتے ہیں یہی بے وقوف ہیں۔ سیقول السفہاء، جلدی کہیں گے بے وقوف، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بے وقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کا رخ تبدیل کر دیا اس قبلے سے جس پر وہ تھے۔ تحویل قبلہ کے بارے میں کہ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے لگے، تو اس پر وہ اعتراض کریں گے۔ قل کہہ دیجیے یا رسول اللہ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب ساری کائنات اللہ کے لیے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آگے ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کرم ہے، جس کو چاہتے ہیں بلانا وہ بلا لیتے ہیں، جس کو قبول کرنا چاہتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جس کو قبول نہیں کرنا چاہتے اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ فرماتے ہیں جس کو میں قبول کر لیتا ہوں اس کی رہنمائی کر لیتا ہوں، راہ راست دکھلا دیتا ہوں، اس پر چلا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، آپ ایک ایسی امت ہیں جو پوری دنیا کے لیے رہنما امت ہے، صرف عرب کے لیے نہیں، صرف عجم کے لیے نہیں، کالوں کے لیے نہیں، گوروں کے لیے نہیں، اور شام اور مصر کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے آپ کو بھیج دیا ہے۔ اور پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعلیٰ مقام دیا ہے، تمام امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلند مقام دیا ہے۔ وہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے کیوں تمہیں عطا فرمایا؟ تمہیں عمدہ امت کس مقصد کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تم صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے دن پوری کائنات کے اندر آپ گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم التحیات والتسلیمات جب میدان حشر میں اور ان کی امتیں بھی آ جائیں گی تو امتیں انکار کرنے لگ جائیں گی، اور وہ کہیں گی، وہ قومیں کہیں گی کہ ہمیں انبیاء نے دین نہیں پہنچایا۔ انبیاء کرام کہیں گے یا اللہ ہم نے دین ان کو پہنچایا ہے، یہ ایمان نہیں لا رہے تھے، ہم نے تو دین پہنچایا تھا، حق کی آواز پہنچائی تھی۔ ارے پیارو تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ ہاں یا اللہ ہمارے پاس گواہ امت محمدیہ ہے۔
سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے، اللہ ہمیں اس کا اہل بنا دے۔ ہے ہماری شہادت کے لیے امت محمدیہ وہ گواہی دیں گے کہ انبیاء نے دین پہنچا دیا ہے۔ اللہ امت محمدیہ سے گواہی طلب کریں گے، ہاں یہ انبیاء کہتے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں یا اللہ پہنچایا تھا دین، ان انبیاء نے دین پہنچایا تھا۔ ارے تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ انبیاء نے دین پہنچایا ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ کوئی اللہ والے کی دعوت پر لبیک نہ کہے، یہ اللہ والے کی کمزوری نہیں ہے، یہ اللہ والے کی بدبختی نہیں ہے، یہ اس شخص اس قوم کی بدبختی ہے کہ دین والوں کی بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی تو کامیاب ہی کامیاب ہے، کوئی ایک آدمی اس کی بات قبول کر لے نہ کرے۔ جو انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، علماء امت ہیں اور دین کی دعوت چلا رہے ہیں، وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہے، کوئی اس کی بات مانے نہ مانے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آئیں گے کہ اس کے ساتھ ایک امتی ہوگا، اس کے ساتھ دو امتی ہوں گے۔ کیا نبی ناکام ہوا ہے؟ نہیں، نبی کامیاب تھا، انہوں نے اپنا مشن مکمل کر دیا، انہوں نے اللہ کے ہاں اپنی سرخروئی حاصل کر لی۔ ناکام ہوئی تو قوم ناکام ہوئی، جہنم میں جائے گی تو قوم جائے گی، ذلیل ہوئی دنیا میں تو قوم ذلیل ہوئی۔ قوم نوح ذلیل ہوئی، قوم نوح غرق ہوئی، قوم موسیٰ قوم فرعون غرق ہوئی، فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو کامیاب تھے۔ ابو جہل ناکام ہوئے، ایمان نہیں رہے، ابو جہل ناکام ہوئے۔ اللہ والے تو اللہ کی دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ تو ہر حال میں کامیابی کامیاب ہے، کیونکہ ان کا جو مشن ہے وہ پورا ہو رہا، چاہے کوئی ایمان لائے کوئی نہ لائے، ان کا مشن ہے دین کا پیغام پہنچانا۔ تو قیامت کے دن انبیاء کرام پیش ہوں گے اور ان کی امتیں بھی، فیصلہ ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ دوسرے انبیاء کرام علی نبینا علیہ التحیات و تسلیمات کی قومیں انکار کرنے لگ جائیں گی اور کہیں گی کہ ہمیں اپنے پیغمبروں نے دین نہیں پہنچایا تھا، حق کا پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ انبیاء فرمائیں گے یا اللہ ہم نے دین پہنچایا تھا، اے انبیاء تمہارے پاس کوئی گواہ شہادت ہے؟ ہاں یا اللہ ہمارے پاس گواہ موجود ہے، وہ محمد امت محمدیہ ہے، علی صاحب التحیات و تسلیمات، محمد مصطفیٰ صلی کی امت ہمارے لیے گواہی دے گی۔ کتنا بڑا شرف کا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا بڑا شرم کا مقام بھی ہے کہ امت محمدیہ کس رو پہ چل رہی ہے۔ ان کا مقام دیکھو اور ان کا کردار دیکھو۔ سمجھ گئے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرماتا۔ امت محمدیہ سے پوچھی جائے، اے امت محمدیہ آپ گواہی دیتے ہیں ہاں یا اللہ ان انبیاء نے دین پہنچایا تھا، تمہارے پاس دلیل ثبوت کیا ہے؟ ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ انبیاء کرام نے دین پہنچایا ہے،
اور انبیاء کرام علی نبینا علیہم التحیات والتسلیمات نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے جی۔ اس پر تمہارے پاس جی ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، ہاں یا اللہ میری امت کی صفائی کی گواہی میں دے رہا ہوں کہ میری امت کیا سچی امت ہے جو گواہی دے رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے تمہیں جیسے تمہارا قبلہ برگزیدہ ہے کعبۃ اللہ کر دیا، اسی طرح میں نے تمہیں برگزیدہ امت بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں بنا دیا ہے امت برگزیدہ، عمدہ امت، اعلیٰ امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہی دینے والے ہوں گے۔ اب یہاں سے بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہی دیں گے تو اس کا یہ معنی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے ہر فرد کا ہر عمل کا علم ہوگا تو شہادت دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ اس سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ ہر کسی پر حاضر ناظر ہے اور ہر کسی کو ہر وقت ان کے ہر حال کو جانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی کم فہمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرما دے۔ شہادت تو پوری امت بھی دے گی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دے گی یا نہیں دے گی؟ قرآن کہتا ہے، اسی آیت میں ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تو کیا پوری امت محمدیہ یہ عالم الغیب ہے، پوری کائنات کو جانتے ہیں اور گواہی دیں گے؟ جیسے امت محمدیہ قرآن و سنت کی بنیاد پر گواہی دیں گے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتلانے پر گواہی دیں گے۔ جیسے امت محمدیہ کا ہر فرد نہ حاضر ناظر ہے، نہ ہر جگہ موجود ہے، اور نہ ہر جگہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ البتہ ایک بات سن لو، معجزہ حق ہے، کرامت حق ہے، معجزہ حق ہے، کرامت حق ہے۔ گاہے کبھی اللہ تعالی جل جلالہ عمن نوالہ بطور کشف کے کسی ولی کو اللہ تعالی دنیا کا ایک کونا دکھا دیتا ہے، یا ایک وقت پوری دنیا اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ کبھی کسی نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا نقشہ پیش کر دیتے ہیں ہنگامی طور پر، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ بطور کشف کے یہ کشف ہے، اور یہ کشف ہنگامی طور پر ہوتا ہے، تو یہ کشف حق ہے، یہ اولیاء کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، انبیاء کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہر وقت ہر جگہ سے ہر آدمی پر وہ دیکھنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات سنا دوں، انہیں بڑی پیاری انداز میں یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن میں اس کا واقعہ ذکر ہے، جو لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں،
یا علماء کی تقریروں میں سن چکے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور وہ کنواں کنعان شہر کے قریب تھا، اور گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان شہر میں تھے، اور گویا اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ نہیں لگ سکا کہ میرا بیٹا زندہ تابندہ فلان کنویں میں پڑا ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ نبی تھے، اور صرف نبی نہیں تھے بلکہ نبی کا بیٹا تھا اور نبی کا باپ بھی تھا، بلکہ ہزاروں انبیاء کے دادا بن گئے، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، اور وہ ہو گیا بنی اسرائیل کے باپ سے، بنی اسرائیل گویا اس کی اولاد میں سے ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جب کنعان کے کنویں میں ڈال دیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پریشان تھے، غمگین تھے، اس کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ادھر ہے، میں نے کوئی چاہ کر یا کسی کو بیچ کر نکال کے لے آؤں۔ مغموم اور پریشان تھے، روتے رہے، آنسو غم کے آنسو بہاتے رہے۔ دن گزرتے گزرتے لمبا چوڑا واقعہ ہے، جب آخر میں مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص روانہ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا قمیص لے جاؤ میرے ابو کے پاس، اور میرے ابو کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی جو چلی گئی ہے وہ واپس لوٹ آ جائے گی۔ وَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میرے ابو کے چہرے پر ڈال دو، انبیاء کے معجزات دیکھو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کا واقعہ ہے۔ تو جب وہاں سے قمیص روانہ ہو رہا ہے مصر سے، کہاں سے؟ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، بہت مدت کے بعد وہاں قمیص روانہ ہو رہا ہے، یہاں پیارا کہہ رہا ہے انی لاجد ریح یوسف۔ مصر سے دیکھو، کنعان سے کو دیکھو، کتنا فاصلہ ہے۔ کنعان میں اس کے ساتھ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص روانہ ہو رہا ہے۔ یہاں وہ فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوائیں آج لگ رہی ہیں۔ یہ ہوائیں بھی عجیب ہیں، کہاں سے کہاں تک پیغام پہنچانے والے ہیں یہ ہوائیں۔ کہیں تو یوسف علیہ السلام کے قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنگادی پہنچا دی، یہ ہوا نے پہنچا دی۔ کس نے پہنچا دی؟ اللہ پہنچانے والے ہیں، لیکن ہوا کے ذریعے سے پہنچا دی۔ کس کے ذریعے سے؟ ہاں، اور کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز وہاں میدان جہاد میں پہنچا دی، یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل۔ یہ ہوائیں بھی عجیب ہے، اس لیے ایک شاعر گویا اس کو ہواؤں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ فرماتے ہیں بعد صبا، اگر کہیں تمہیں حرم کی طرف جانے کا موقع ملا تو میرا سلام بھی سید الانبیاء پر پیش کر دینا۔ یہ ہوائیں بھی عجیب ہیں۔ تو وہاں قمیص روانہ ہو رہا ہے، اصل مسئلہ حل کرنا تھا۔
قمیص روانہ ہو رہا ہے مصر سے تو ان کو خوشبو آ گئی، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. اور یہاں ساتھ مصر میں اور کنعان میں، یہاں کنعان میں ساتھ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام پڑے ہیں بذات خود، یہاں ان کو پتہ نہیں چلتا، اور مصر سے قمیص روانہ ہوتی ان کو خوشبو آ گئی. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے یعقوب، یہ کیا فلسفہ ہے کہ جب مصر کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام ساتھ تھے تو آپ کو پتہ نہیں چل سکا، اور جب مصر سے قمیص روانہ ہو رہا تھا تو آپ نے فوراً فرمایا انی لاجد ریح یوسف. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا بگفت احوال ماں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اشعار میں بند کر دیا ہے، بگفت احوال ماں برق جہان است، بگفت احوال ماں برق جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است. گہے بر تار میں اعلیٰ نشینیم، گہے بر پشت پائے خود نبینیم. یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا انبیاء کرام کا، اولیاء عظام کا، اللہ والوں کی حالت ایسے بگفت حوالے ماں برق جہانت، بجلی کی چمک کی طرح ہوتی ہے. کہیں کیا جب آپ نے بادل میں بجلی کی چمک دیکھا ہی نہیں دیکھا؟ جب بجلی چمک جاتی ہے تاریکیوں میں، دیہات میں چلے جاؤ، جب بجلی کی لیٹ میٹ نہ ہو تو آپ پوری دنیا انسان کے سامنے کھل کے نظر آ جاتی نہیں آ جاتی. لیکن جب وہ بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے پھر اندھیرا ہے یا نہیں ہے، پھر کچھ نظر نہیں آتا. فرمایا کبھی تو ہمارے سامنے پوری کائنات نظر آ جاتی ہے، گہے برتارا میں اعلیٰ نشینیم، گہے بر پشت پائے خود نبینیم. کہیں تو ہم لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، کہیں آسمانوں کے سیر کرتے ہیں، اور گہے برتار میں اعلیٰ نشینیم، گہے بر پشت پائے خود نبینیم. اور کہیں ہمارے پاؤں کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا. اللہ والوں کے احوال ہوتے ہیں تو کرامت حق ہے، کشف حق ہے، معجزہ حق ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. وہ گاہے گاہے اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں اپنے پیاروں پر. سبحان اللہ. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو بعض لوگ حد سے تجاوز کرنے لگے، کشف و کرامت کا انکار کرنے لگے. ہاں یہ بھی جاہل لوگ ہیں، نگانی ملا خطرہ ایمان ہے، یہ بھی دین کے خواہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ آگے بڑھ گئے اور اولیاء عظام کو، انبیاء کرام کو خدا کے ساتھ کرسی پر بٹھا کر ان کے ساتھ برابر کر دیا کہ جیسا خدا ہر جگہ سے ہر کسی کو دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے اور ہر چیز پر، ہر کسی کے ہر حال پر واقف ہے، اسی طرح انبیاء بھی ہیں، اسی طرح اولیاء بھی ہیں. ایک جاہل نے مجھے کہا، ناراض نہ ہونا، کہ جی میں نے تو سنا ہے کہ وہ پیر، میں ناراض نہ ہونا، میں خود بھی چھوٹا سا پیر ہوں، پیری مرید کا منکر نہیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم کہہ دے کہ وہ ابھی آ گیا. جی وہ پیر تو پیر نہیں ہوتا جب مرید اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو اور وہ نہ دیکھتا ہو. دیکھنا جہالت کا بھی کچھ حد ہوتا ہے. پیر اس کے لیے ہوتا ہے کہ تم بیوی کے ساتھ لگے رہو، تمہارا تماشا کرے. ہاں جہالت کا بھی کچھ حد ہوتا ہے. تو اس لیے ایک حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ دیکھو یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، امت بھی گواہی دیں گے، نہ امت ساری امت عالم الغیب، انہیں اس معنی سے کہ ہر وقت ہر جگہ سے جاننے والا ہے۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مغیبات کا علم خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے اور ان کی امت کو بھی دیا ہے۔ دیکھو جنت کا علم دیا ہے، جنت مغیبات میں سے ہے یا نہیں ہے، غیب میں سے ہے یا نہیں ہے۔ جہنم کا علم دیا ہے، یہ غیب میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی نے اپنی ذات اور صفات کا علم دیا ہے، ان کی ذات اور صفات غیب میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یہ علم دیا کہ قیامت آنے والی چیز ہے، یہ علم دیا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے عالم برزخ کا علم دیا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، سزا اور جزا ہوگا، یہ غیب میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے گویا اپنے انبیاء کے ذریعے سے گویا عرش کا علم دیا کہ عرش موجود ہے، لوح موجود ہے، کرسی موجود ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ تو یہ ساری مغیبات اللہ تعالیٰ نے بہت غیب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں بندوں کو دیا ہے، عام مسلمانوں کو بھی دیا ہے، عام انسانوں کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں، یہ مراد کہ ہر جگہ ہر وقت ہر چیز پر دیکھنے والا اور نظر رکھنے والا یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے، کوئی برابر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علم دیا ہے، بہت دیا ہے، بہت دیا ہے، بہت دیا ہے۔ یہ یوں کہہ دو دیا ہے اور اب بھی دیتا ہے اور قیامت میں بھی دیں گے، لیکن اللہ کے ساتھ برابر نہیں ہے، اللہ کے ساتھ برابر نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ برابر نہ ذات میں برابر ہے نہ صفات میں برابر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے درمیان میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قبلہ کا مسئلہ، یہ بھی تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ پہلے تم بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے، اب میں نے تمہیں حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لو۔ یہ بھی تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ کون پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے، کون پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں اور کون انکار کرتے ہیں۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ اطاعت ہے، اطاعت ہے، اطاعت ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ کی اطاعت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور ان ہستیوں، ان بزرگ ہستیوں کی اطاعت جو انبیاء کے راستے پر امت کو ڈالنے والے ہیں۔ ان کی اتباع، ان کی، میں نے بتایا کہ حضرت حکیم المت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طریقت اطلاع اور اتباع کا نام ہے۔ طریقت کس چیز کا نام ہے؟ اطلاع اور اتباع کا نام ہے کہ دین پر لوگوں کو خبر کرنا، دین بتلانا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ پھر کیا؟ دین پر، دین کا علم حاصل کرنا، دین کی سمجھ حاصل کرنا، دین کا اطلاع من خبر، اطلاع اور اتباع، اور پھر اس پر چلنا، اس پر عمل۔ تو بنیادی چیز ہے اتباع۔ اللہ تعالی ہمیں، تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے نہیں بنایا تھا، نہیں ٹھہرایا تھا اس قبلے کو جس پر تو آپ تھے، الا مگر اس مقصد کے لیے لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ یعنی مفسرین لکھتے ہیں کہ خدا تو جانتے تھے پہلے بھی، مراد یہ کہ ہم دنیا کو بتلا دیں، ہم دنیا کو، دنیا پر واضح کر دیں،
لنعلم من يتبع الرسول، ان لوگوں کو جو نبی کی بات مانتے ہیں اور جو نبی کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جو اس کے حکم کو فی الفور سر تسلیم خم، اور ممن ينقلب على عقبه، تاکہ میں جدا کر دوں اور واضح کر دوں ان لوگوں کو جو نبی کی بات ماننے والے ہیں، ان لوگوں سے ينقلب على عقبه جو واپس اپنے ایڑیوں کے بل پر لوٹنے والے ہیں، نبی کی مطابقت کرنے والے نہیں ہیں، تاکہ مومنوں کو اور منافقوں کو جدا کر دوں۔ جو ایماندار ہیں وہ نبی کی بات کو فوراً مان لیں گے، جو ایماندار نہیں ہے تو وہ واپس اپنے ایڑیوں کے بل پر لوٹ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ مسئلہ ان پر بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت سے نواز دے۔ اللہ کی ہدایت نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو تو پھر مطابقت مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کی مطابقت کرنا اور اس قبلے کی تبدیلی کو تسلیم کرنا یہ بہت بھاری ہے، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں، الا علی الذین ھدی اللہ، جن کے دلوں کو اللہ نے ہدایت کے نور سے منور کر دیا ہو۔ اب پھر اعتراضات اٹھانے لگے کہ جی جو ہمیشہ یاد رکھنا، جو دین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی ہر مسئلے میں کیڑا مکوڑا نکالتا ہے۔ تو پھر یہ اعتراض کرنے لگے کہ جی وہ ہم بیت المقدس کی طرف جو نمازیں پڑھ چکے ہیں ان کا کیا کریں گے، وہ نمازیں کیا کریں گے جو ہم بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ چکے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان سے مراد نماز ہے۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان فرمایا۔ نماز کو کیا فرمایا؟ ایمان سے تعبیر کی۔ جان لو کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی ایمان کا کیا انجام ہوگا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ضائع کر دے تمہاری ان نمازوں کو جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، مخلوق پر، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر لرؤوف، بہت شفقت کرنے والے ہیں، رحیم بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی آخر میں فرمایا او مجرموں، او گناہگاروں، مایوس نہ ہونا، اب بھی آؤ، میں بڑا کریم ہوں، رحیم ہوں، آؤ در پہ آؤ، تمہارے لیے در کھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر جگہ بار بار تاکہ بندہ مایوس نہ ہو۔ جب تھوڑی سی تنبیہ اللہ فرما لیتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں تو فوراً جمال بھی کا مظاہرہ بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن کا معجزانہ اور یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ بندہ جب انتہائی جلال میں ہوتا ہے تو پھر وہ فور جمال نہیں آ سکتا، اور جب انتہائی جمال میں ہوتا ہے تو فور انتہائی جلال نہیں آ سکتا اس پر۔ لیکن خدا کے کلام کو دیکھو، خدا انتہائی جلال میں ہوتا ہے اور وعید سناتے ہیں تو فوراً ساتھ وعد سناتے ہیں، جنت کی خوشخبری ساتھ سنا دیتے ہیں، اور انتہائی جمال میں ہوتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں تو ساتھ ساتھ پھر فور جہنم کی دھمکیاں بھی سنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا پیارو گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اب بھی میرا دل ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، جو لوگ میرے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے اس کے لیے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آئیں میرے نبی کے دروازوں پر کے راستے پر آ جاؤ، اس کے راستے کو قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کے نقش قدم پر چلنے میں کامیابی ہے اور ان سے انحراف میں ناکامی ہے، اغیار کی مطابقت میں ناکامی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک جن
کو انسان نے قتل کیا تھا، جنی کو انسان نے قتل کیا تھا سانپ کی شکل میں. کوئی جن تھا سانپ کی شکل میں تھا تو انسان نے قتل کر دیا کہ جن کا سانپ ہے. جنی آگئے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت لگا دی. بعض اللہ والوں کا رابطہ بڑا قوی ہوتا ہے تو انہوں نے شکایت لگا دی کہ حضرت شاہ صاحب فلان مسلمان نے ہمارے جنی کو قتل کیا، لہذا ہم اس کے قصاص چاہتے ہیں یا دیت چاہتے ہیں، ہمیں جرمانہ دیجیے، ان کو بلا لیجیے. انہوں نے اس کو بلایا، جی آپ نے قتل کیا؟ جی میں نے تو قتل نہیں کیا کبھی جنی کو. مسلمان نے کہا میں نے تو کبھی حساسب جنی کو قتل نہیں کیا. اور اس سے پوچھا کیسے قتل کیا؟ یہ تو کہتے میں نے قتل نہیں کیا. جی فلان سانپ کو جو قتل کر دیا تھا وہ ہمارا فلان تھا، رشتہ دار تھا، بھائی تھا، یا وہ تھا جن وہ سانپ کی شکل میں تھا. انہوں نے کہا ہاں وہ سانپ کو میں نے قتل کیا ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تمہارا حق کچھ نہیں بنتا، نہ قصاص بنتا ہے نہ دیت بنتا ہے. کیوں کہ حدیث میں آتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. حضور نے فرمایا جس نے جس قوم کا رنگ اپنایا، جس نے جس قوم کا رنگ اپنایا وہ اسی قوم میں سے ہوا. لہذا اس نے سانپ کا شکل اپنایا تھا، لہذا وہ سانپ کے حکم میں ہوا. اس لیے آپ کا نہ قصاص کا حق بنتا ہے نہ دیت کا حق بنتا ہے. میرا مقصد اس واقعہ کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ آج مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ اپنانے کی بجائے غیروں کا رنگ اپناتے ہیں، غیروں کا رنگ اپناتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو، جو جس کے رنگ میں رنگا وہ انہی میں سے ہوگا. آج ہمیں یہودیوں کا عیسائیوں کا رنگ ہمیں اچھا نظر آتا ہے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہمیں حسین نظر نہیں آتا. کیوں نہیں؟ یہ ہماری کمزوری ہے. اللہ تعالی ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت سے نواز دے. ہاں تو غیروں کے طریقوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دے. اب مراقبہ کریں گے.